اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین صدق اللہ العظیم۔ اچھا جی، یہ چیزیں بھائی ادھر بیٹھے ہیں نا، ذرا قریب آ جائیں بھائی، ہم بھی بوڑھے آدمی ہیں نا بھائی، ہم بھی آواز ایسی نکلتی ایسی ہے۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ مومن کی ایک آیت مبارکہ 60 تلاوت کی ہے۔ نمبر اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ باہر جا کر دیکھیں، اور میری ایک آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ کے پاس کاغذ پینسل بھی ہونا چاہیے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا علم الانسان بالقلم، ہم نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا ہے۔ اور حضور کا ارشاد مبارک ہے قید العلم بالکتابت، علم کو لکھ کر قابو کیا جائے، جیسے آپ فرما رہے تھے یہ سارا لکھا ہوا تھا۔ تو بات یہ ہے بھائی، وقال ربکم، ہمارے پروردگار نے فرمایا ہے، قرآن میں تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے، یعنی ہمارا پروردگار ہے نا وہ۔ ادعونی، ہر مشکل کے وقت، ہر آسانی کے وقت مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری التجا کو، تمہاری درخواست کو، تمہاری فریاد کو، تمہارے دکھ کو دور کروں گا، دعا کو قبول کروں گا۔ دعا بھی عبادت ہے، الدعاء هو العبادت، دعا بھی عبادت ہے، اللہ کو پکارنا ہی عبادت ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کوئی آدمی، کوئی جو بھی اللہ کی عبادت سے تکبر کرتا ہے، عبادت سے انکار کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، سیدخلون جہنم داخرین، ٹھکانہ کیا ہوگا بھائی؟ جہنم۔ ایک اور جگہ اللہ جل شاہ نے فرمایا، یہ قرآن حکیم میرے ہاتھ میں ہے اور آپ کے دلوں میں ہے، ان ھذا القرآن، یہ قرآن مجید، یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے اور سب سے آسان ہے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اس پیغام کو جو بندے مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، انہیں اللہ جل شانہ بڑا اجر دیں گے، دنیا کے اندر بھی زندگی عزت سے گزرے گی اور آخرت میں بھی۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِالصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ، ان الذین آمنوا، جو اللہ پاک کے حکم کو مانیں گے، وعملوا الصالحات، ایمان کے بعد عمل سے اپنے ایمان کی شہادت دیں گے، لہم جنات النعیم، ان کو کیا ملے گی بھائی؟ جنت ملے گی۔ اب یہ دعوت دینی ہے، میں نے بھی دینی ہے، بھائی جان بھی دے رہے، ہمارے اساتذہ کرام بھی بیٹھے، یہ بھی دیں گے۔ دعوت دینے والے کو داعی کہتے ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے کو داعی کہتے ہیں، اور جن کو دعوت دی جا رہی ہے، آپ ہمارے معزز مہمان مدعوین ہیں، آپ کو دعوت دی رہی ہے، اللہ کا پیغام سنایا جا رہا ہے، بھائی جان بھی سنا رہے تھے، میں بھی کوشش کروں گا سنا دوں، آپ کو سنوں، اللہ کا پیغام سنوں۔ اور قرآن میں فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اگر کسی کو کوئی سزا سنانی ہے، وعید سنانی ہے، تو قرآن سے نصیحت کیجیے۔ اب سنانے والے کو کیا کہیں گے؟ کہنے والے کو داعی کہیں گے۔ اب آج کو جو میں بتاؤں گا نا بھائی، داعی ہوتا کیا ہے، داعی ہونا کیسا چاہیے، داعی کیسا ہونا چاہیے، دعوت کیسی ہونی چاہیے، جو دلوں کو کیچ کرے، دلوں کو اس قرآن کے قریب لائے، جو دلوں کو، انسانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا فرمان بردار بنائے، وہ بتائیں گے آپ۔ ٹھیک ہے جی، پہلے ایسے جنرل بتا دیں گے، پھر وہ آیات مبارکہ سے حوالے سے بتائیں گے۔ داعی کے اوصاف،
اللہ کے دین کی دعوت دینے کے اوصاف کیا ہیں، اس کی خوبیاں کیا ہیں، اس کے کام کیا ہیں. جو کہتا ہے نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، کسی کا حق نہ دبایا کرو، یہ دعوت ہے نا. آخر اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ دائی ہمدرد اور خیر خواہ ہو، یہ ہمارا محسن ہے. اس طرح سمجھائے. بھائی بات یہ ہے جب قیامت والے دن فیصلہ ہو جائے گا نا، اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ ہو جائے گا، رزلٹ آؤٹ ہو جائے گا، پھر انعام بھی شروع ہوگا اور سزا بھی شروع ہوگی. رزلٹ قیامت والے دن رزلٹ آؤٹ ہونے کے بعد ہمارے اعمال جو ہیں ان کا وزن ہونے کے بعد کامیاب انسانوں کا اعلان ہوگا، ناکاموں کا بھی اعلان ہوگا. ناکام جنت میں، دوزخ میں جائیں گے، اور کامیاب جنت میں جائیں گے. جنت والے ان ناکام لوگوں سے پوچھیں گے. اب یہ دلیل ہے بھائی، یہ ہے کیسی ہمدردانہ بات پیش کرنی دنیا میں. بھائی دوزخ میں جانے والے پوچھ گئے، میاں دوزخ میں کیوں آئے ہو؟ آخر کیا غلطی ہوئی، کیا تمہیں مغالطہ لگا جو آج دوزخ میں آگ میں جا رہے ہو؟ لا یموت فیہا ولا یحیا. جو آدمی نافرمان ہوگا جنت میں جائے، دوزخ میں جائے گا، لا یموت فیہا، نہ مرے گا. من یأتہ مؤمنا وقد عمل الصالحات فاولئک لهم درجات العلی. یہ ساری چیزیں کھڑی نہیں ہیں بھائی. تو وہ جنت والے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر فی جنات یتساءلون عن المجرمین. جو آگ میں جا رہے ہیں قرآن نے مجرم کہا ہے، فرمایا ما سلککم فی سقر، دوزخ میں کیوں آئے ہو؟ وہ جو جواب دیں گے نا آگ میں جلتے ہوئے، وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، قالوا لم نک ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین. اب کوئی آدمی کہے بھائی نماز پڑھ کرو، یہ قرآن کی دلیل دے، ہمدرد ہے یا نہیں ہے، ہمارا خیر خواہ ہے یا نہیں ہے. نماز نہ پڑھی، زکوٰۃ عشر نہ دیا تو پھر کیا ہوگا؟ آخرت پر ایمان نہ رکھا تو پھر کیا ہوگا؟ تباہی آئے گی. یہ بات سمجھا دے، اور سمجھائے کیسے؟ پیار سے سمجھائے، جیسے کوئی ہمدرد ہوتا ہے، جیسے کسی کو تکلیف میں دیکھ کر احساس ہوتا ہے یار بڑی تکلیف ہو رہی کہ نہ جائے. دوسرا یہ ہے کہ داعی کی دعوت دلائل سے مضبوط ہو. جو دعوت دے رہا ہے نا اس کے دلائل بھی مضبوط. مثلا میں کہتا ہوں بھائی نماز نہ چھوڑا کرو، اسی کو لیتے ہیں، نماز نہ چھوڑا کرو. بھائی نماز ہر حال میں پڑھنی ہے. بھائی اگر کوئی بڑی مجبوری ہے اور کوئی بڑی پریشانی ہے، بھائی کم از کم فرض تو پڑھ لو، ٹھیک ہے نا. بھائی کوئی اتنی مصروفی، کوئی ایسی تکلیف ہے، فرض تو پڑھو نا. بھائی فرض تو معاف نہیں ہے نا، یہ بھی ہمدردی ہے. جب حالات ٹھیک ہو جائیں پھر سنت نفل سارا کچھ پڑھو بھائی. اور پھر دلیل وہی جو ابھی میں نے قرآن میں بیان کی ہے، دلیل ہے نا بھائی. پھر نماز پڑھنے کیا ہوگا؟ بظاہر تو ایسا لگتا ہے نا بھائی جیسے خالی گئے ہیں، لیکن بات یہ ہے جو انجام آخر میں ہے، اس برے انجام سے بچنے کے لیے دعوت کے نام کی. تو لہٰذا داعی کون ہو، اس کی دعوت دلیل سے مضبوط ہو. مثلا کوئی آدمی سود کھاتے ہیں، سود لیتے ہیں. ہمارے علاقے میں ایک آدمی تھا، وہ 1 من گندم دیتا تھا سردیوں میں اور 50 کلو لیتا تھا ہاڑیوں میں. بھائی غریب کو ایسے بھی تو دے سکتا تھا نا، بھائی یار 1 من دانے لے جا، 2 من لے جا، جب تیرے پاس آ جائے گا نا پھر مجھے دے دینا. اب یہ ایک سورج یہ بھی ہے اور ایک سورج یہ بھی مان کے بھائی 40 کے 50 کلو. اب 40 کے 50 کلو بھی سامنے آئے اور ادھارے بھی لے جائے. آج ایک عذاب یہ بھی ہے، ادھارے لینا کوئی واپس کرتا ہے، کرتے بھی نہیں ہے. یہ بھی مصیبت کھڑی ہے، یہ بھی ساری باتیں دیکھنی ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو بات کرے نا وہ دلیل کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے نا. تیسرا داعی لالچی نہ ہو، داعی لالچی نہ ہو. قرآن حکیم میں بڑی مثالیں کھڑی. حضرت نوح علیہ السلام صلی اللہ سالکم علیہ مالا، میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا.
سورہ یاسین میں اب کسی بستی میں اللہ جل شان نے 2 پیغمبر بھیجے، وَإِضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ۔ اب یہ دلیل کے ساتھ دلیل مضبوط بھی ہو رہی ہے۔ اضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون، جب دونوں نے کہا رسول ہے نا، فکذبوهما، انہوں نے کہا تم دونوں جھوٹ، فعززنا بثالث، اللہ نے پھر تیسرا پیغمبر بھیج دیا، قال ان الیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمہ ہے تمہاری خیر خواہی ہے، ہم پیغام اللہ کا پہنچا رہے ہیں، کال تمہارا انجام خراب نہ نکلے، کال تمہیں دوزخ میں کہ جانا نہ پڑے، ہم یہ تمہیں خبردار کرنے آئے ہیں، بچانے آئے ہیں۔ تو ان آدمیوں نے نہ وہ رسولوں کی بات کو نہ ٹھکرا دیا، تو انہوں نے کہا قالوا ان تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب الیم، ہم تو تمہیں منحوس دیکھتے ہیں، اگر تم تبلیغ سے باز نہ آئے نا پھر ہم تمہیں کیا کریں گے، سنگسار کریں گے، وليمسنکم منا عذاب الیم، ہماری طرف سے بڑا عذاب ہوگا۔ چلو جی، اس کے پیغمبروں نے کہا بھائی یار، قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، تم ہی ہو بھولے ہوئے، تم ہی ہو اللہ کے حکم توڑنے والے۔ جب پیغمبروں کے مابین اور یہ بات اور ان جو مخاطبین تھے گاؤں والے ہو رہی تھی بات نا، تو کسی آدمی نے سن لیا، کوئی ان پیغمبروں کو کوئی موتقد تھا، کوئی نیک آدمی تھا، اس نے سنا بھئی یہ لوگ یار پیغمبر سے الجھ رہے ہیں، تو جب اسے کام کو چھوڑ چھوڑ دوڑ آیا۔ قرآن مجید میں من اقصى المدینۃ رجل یسعی، ایک آدمی دوڑ آیا، قال یا قومی، اوے میری قوم کے لوگوں، میرے گاؤں والوں بھائیوں، اتبعوا المرسلین، اتبعوا المرسلین، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون۔ اب یہ بات ہو رہی تھی کہ دائی لالچی نہ ہو، اس نے کہا اتبعوا المرسلین، بھئی ان پیغمبروں کی پیروی کرو، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون۔ یہ بندے کون ہیں، یہ پیغمبر کون ہیں، یہ تم سے کوئی چیز نہیں مانگتے، کوئی سوال نہیں کرتے، اور ہیں بھی ہدایت یافتہ۔ تو دیہاتیوں نے کہا ٹھہر جا بھائی، پہلے تو تیری طبیعت صاف کرتے ہیں، پیغمبروں کے ساتھ بات کریں گے۔ تو انہوں نے جب اس کو آدمی کو پکڑا، سزا دی، مارا، سارا قرآن میں لکھا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، اس کا مطلب ہے أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، اس کا مطلب وہ سارے بت پرست تھے، بتوں کی باتیں کرنے والے تھے۔ کیسا مختلف مارا، جب وہ قریب المرگ ہو گیا نا، قریب یعنی مرنے کے، مرا نہیں ہے ابھی، مرنے کے قریب ہو گیا ہے، تو فرشتوں نے بشارت دی قیل ادخل الجنہ، قیل ادخل الجنہ، بھائی تجھے جنت کی خوشخبری ہے، داخل نہیں کر رہے، داخل کریں گے جب قیامت آئے گی، سارا حساب کتاب ہو جائے گا، ذالک یوم التغابن، ہار جیت کے دن کے بعد دیکھیں گے ہارا کون ہے، جیتا کون ہے، کامیاب کون ہوا ہے، ناکام کون ہوا ہے، جنت کس میں کس کو داخل کرنا ہے۔ وسیق الذین کافروا الی جہنم زمرا وسیق الذین الی الجنۃ زمرا، بھائی جب جہنم میں دوزخ میں جائیں گے نا لوگ، وہ قیامت والے دن حساب کتاب کے بعد جائیں گے، یا قیل ادخل الجنہ، یہ خوشخبری ہے۔ قال یا لیتا، ابھی وہ زندہ ہے، کہتا ہے قال یا لیتا قوم یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ مجھ پر اللہ نے کیسا کرم کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ دین کا دائی جو بھی ہو، آپ بھی دین کے دائی ہیں، آپ جو کچھ جانتے ہیں نا وہ دوسرے تک پہنچانے میں آپ دائی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں بلغ عنی ولو آیا، اگر میری طرف سے ایک بات بھی کسی نے سنی ہے نا، وہ بلغو دوسرے تک پہنچا دے، ہے نا جی۔ جو آدمی ایک بات بھی جانتا ہے، مثال کوئی بچہ دائیں بایاں سے کھا رہا ہے، سمجھا دے نا بھائی دایاں سے کھانا ہے، حضور کا ارشاد ہے سم اللہ بیمینک، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ،
پھر بے یمینک دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہ کتنی باتیں ہیں بھائی؟ اگر کوئی آدمی جانتا ہے، اپنا بچہ ہے، اپنا دوست ہے، عزیز ہے، کوئی بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے تو سمجھا دینا چاہیے نا میرے بھائی۔ لیکن سمجھائے کیسے؟ خیر خواہانہ سمجھائے اور بے لوث ہو کر سمجھائے، ایسے سمجھائے بھائی یہ میرا محسن ہے، یہ میرا کون ہے؟ محسن۔ حضور کا ارشاد مبارک ہے کہ لین الکلام قید القلوب، اگر نرمی سے بات کی جائے نا، نہ بھائی ایسا نہ کرو بیٹے، بھائی دائیں ہاتھ میں گلاس پکڑو، منہ کے ساتھ لگاؤ، بسم اللہ پڑھو، تھوڑا پھر ہٹا دو، پھر بسم اللہ پڑھ، پھر منہ سے لگاؤ، پھر ہٹا دو، یہ ایک طریقہ، اور پھر نرمی سے۔ تو ایسا نہ ہو تجھے کسی نے سمجھایا نہیں ہے، بدتمیز فلاں، وہ کوئی اثر بھی ہوگا بات کا؟ کوئی اثر بھی نہ ہوگا۔ تو فرمایا لین الکلام قید القلوب، یہ نرمی سے جو بات ہوتی ہے نا وہ دل پر اثر کرتی ہے کہ نہ جی۔ دائی کی دعوت مشفقہ نہ ہو، یہ میرا شفیق ہے، یہ میرا محسن ہے، یہ کہتا بھی کل اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی نہ ہو۔ اگر حضور کی اسوہ رسول سمجھائیں گے، حدیث کے مطابق سمجھائیں گے، جیسے قرآن میں ہے بھائی اگر تم چاہتے ہو نا کہ اللہ ہم سے محبت کرے، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری اب اتباع کون سمجھائے گا؟ بھائی جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا اس کو سمجھائے نا میرے بھائی۔ سمجھائے کیسے؟ جیسے کوئی محسن ہوتا ہے، جیسے کوئی خیر خواہ ہوتا ہے، وہ یہ بات بھی سوچے یار یہ میرا محسن تھا، بغیر طمع کے، بغیر لالچ کے، بے شک وہ آگے سمجھنے والا تلخی بھی دکھائے نا، لیکن سمجھانے والا تلخی نہ کرے۔ سمجھانے والا جس کو سمجھایا جا رہا ہے اگر وہ برا ہی مان لے نا، لیکن سمجھانے والا نرم مزاج ہو، دائی کی دعوت مشفقانہ ہو، اور انداز گفت نرم ہو۔ انداز گفت کو کیسا ہو؟ بالکل نرم، جیسے کوئی بھولے کو کہتا ہے یار بات سن، بستی ملک ادھر ہے، اڈا ادھر ہے، ادھر نہیں ہے، تو اور کسی سے پوچھ کے دیکھ لے، کسی اور سے پوچھ لے بھائی، اگر میری بات پر اعتماد نہ آئے بھائی کسی اور سے پوچھ لے۔ بچہ جو میں نے بستی ملک اڈے پہ جانا ہے، وہ کہتا ہے بیٹے ادھر نہیں ہے، ادھر تو دنیا پور ہے، ادھر ہے، ادھر بیٹے ادھر چلے جاؤ۔ اب اثر ہوگا، وہ پہلی بات کی قدر ہوگی جو پہلے بندے نے روکا تھا، سمجھایا تھا۔ تو کیا ہوگا؟ خیر خواہ اسی میں ہے کہ آدمی نرم دل ہو، انداز گفتگو نرم ہو، لین القلوب کلام قید القلوب، نرمی دل کو قابو کرتی ہے کہ نہ جی۔ دائی کے لیے ضروری ہے، اللہ کے پیغام کی طرف دعوت دینے والے کی ضروری ہے کہ برائی کا جواب اچھائی سے دے، برائی کا جواب، تلخی کا جواب نرمی سے، ترشی کا جواب میٹھے انداز سے دے کہ نہیں جی۔ غصہ کرے گا ایک دفعہ کرے گا، دو دفعہ کرے گا، کیوں جی؟ پھر اگر میں ہوں، میں تلخ مزاج ہوں، میں سوچوں گا نا۔ قرآن حکیم میں ہے، اللہ جل شان سورۃ آل عمران آیت مبارکہ 159-60 فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے آخری رسول، تیرے بعد سلسلہ رسالت ختم، کوئی قادیانی نہیں آئے گا، کوئی نیا پرانا رسول نہیں آئے گا، نہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام خود فرما گئے ہیں، استاد جی عیسیٰ علیہ السلام خود فرما گئے ہیں، سورہ صف آیت مبارکہ 6، وہ بات دلیل سے مزین ہو، بات ہو تو دلیل بھی ہو۔ آپ فرما گئے عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغاز نبوت سے 611 سال دور فترت رہا ہے۔ اس اللہ کی زمین پر کوئی پیغمبر نہیں رہا 611 سال۔ آپ کی جو پیدائش ہے نا، یوم پیدائش ہے، وہ ہے 22 اپریل یا 21 اپریل سن 571 عیسوی، 22 اپریل
اور پھر 40 سال کے بعد نبوت بنی ہے، تو میں نے لے کر حساب کیا تو 611 سال بنتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو صاحب انجیل تھے وہ فرما گئے ہیں، وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ، یہ دلیل ہے، اس دعوے کی دلیل ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، ابن اللہ نہیں ہوں، ابن مریم ہوں، انسان ہوں، اور پھر رسول اللہ ہوں۔ ہر پیغمبر پہلے انسان تھا بھائی، 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے نا۔ نبوت جبرائیل جب غار ہیرا میں نے بھی دیکھی ہے، جب کہا نا اقرا باسم ربک الذی خلق، یہ الفاظ جب حضور نے سنے یا پڑھے، اس سے پہلے آپ انسان تھے یا رسول تھے؟ جی استاد جی، انسان تھے۔ اب یہ کہنا کہ اسلام کا کون تو نبی، میں اس وقت نبی تھا، وآدم بین الماء والطین، یہ کسی حدیث کے مجموعے میں ہے بھی نہیں، ساستہ میں ہے بھی نہیں۔ اور جو ترمذی میں ہے وہ ہے کون تو نبی و آدم بین الروح والجسد، یہ ترمذی کے الفاظ ہیں۔ میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام گارے اور مٹی میں تھے۔ بھائی وہ اس وقت اگر نبی تھے جب آدم علیہ السلام سے پہلے، بھائی ہمارے نبی تو رسول ہیں، یہ تو عبداللہ کی اولاد ہیں اور آمنہ کے لخت جگر ہیں، عبدالمطلب کے بیٹے ہیں، ہاشم کے یہ سارا سلسلہ کھڑا نہیں ہے۔ اگر اس وقت نبی مانتے تو یہ کہاں چلی گی نبوت، یہ اس کا کیا مقام بنے گا؟ تو لہٰذا کوئی نبی نہیں آئے گا، قرآن نے بتا دیا ہے وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ، جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر تورات آئی تھی ایسے پاک تھی جیسے قرآن ہے، بعد میں لوگوں نے تبدیل کیا ہے، یحرفون الکلمۃ عن مواضعہ، اس کی حفاظت اللہ نے فرمائی ہے، اس کے الفاظ کی ہدایت، اس میں ترجمے میں بھی بڑی غلطی ہے۔ یا ایھا النبی، اے غیب بتانے والے نبی، یہ کدھر کھڑی ہے؟ کوئی آدمی دکھا دے، صاحب سارے صاحب علم میرے بھائی بیٹھے ہیں، سمجھائے میرے بھائی؟ بشر مانا انسان، یہ سارے بشر بیٹھے ہیں، جتنے بیٹھے ہیں یہ سارے بشر ہیں۔ حضور کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کل کہہ دے انما انا بشر مثلکم، تم جن سے انسان ہو، میں بھی اسے جن سے انسان میں سے ایک انسان ہوں، شرف یہ ہے تم پر میرا کہ میں اللہ کا رسول کنا جی ہے تو بشر۔ اب کسی نے کہا آقا لاکھ بار کہیں آنا بشرون، آقا لاکھ بار کہیں آنا بشرون، پر جاننے والے جان گئے، کیا جانا بھائی؟ یہ بشرون کا، یہ اس آیت مبارکہ سے کہا کیا انکار نہیں ہے بھائی۔ سارے میرے بھائی بیٹھے، میرے بزرگ بیٹھے، میں درخواست کروں گا اگر میری زبان سے کوئی صابن غلط نکل جائے، آپ نے میری صلاح کرنی ہے، مجھے بتانا ہے بھائی بیٹے، جو بڑے بیٹھے ہیں، بیٹے یہ غلطی غلط ہے، تاکہ آئندہ کی یہ اور جگہ غلط نہ بیان کریں۔ ہم کوشش کریں گے اللہ کا پیغام جو متن کے مطابق ہے وہ بیان کیا جائے، جو الفاظ قرآن کے نص ہے وہ بیان کی جائے۔ ترجمہ بھی قریب ہے، متن کے قریب ہے، لیکن قطع نہیں ہے کہ نا جی یضل بہ من یشاء یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ اللہ کیوں گمراہ کرتا ہے؟ گمراہ کرتا ہے اس کا کیا قصور ہے؟ جو آدمی ہدایت پر آنا نہیں چاہتا اللہ جل شانہ اس کو وہاں رکھتا ہے۔ یہ بات ایک بات تھی کہ دائی برائی کا جواب اچھائی سے دے، ایک بات ٹھیک ہو گیا۔ تلخی کا جواب نرمی سے ہو، تلخی مانا چل اچھا بھائی کو یا نہ بھائی یار تو یار سوچ تو لے نا، جو بات میں نے کہی ہے کسی اور کو سنا کے دیکھ لے، اگر میری بات غلط ہے تو پھر چھوڑ دینا، اگر میری بات کو کوئی اور بھی تصدیق کرے بھائی یار یہ بات ٹھیک ہے پھر مان لینا، اور کہے نرمی کے انداز سے کہ نہ بھائی۔ بدخواہی کا جواب خیر خواہی سے ہو، اگر کوئی میری خیر نہیں چاہتا، آپ کی کوئی خیر، آپ خیر خواہ بن کر رہے ہیں، آپ کا رویہ خیر خواہ نہ ہو، درد مندانہ ہو۔ اب یہ وہ قرآن بھی دائی تھی، دائی اسلام نرم مزاج ہو، بدخو اور سخت مزاج ہو نہ ہو،
داعی اسلام قرآن و سنت کی طرف دعوت دینے والا نرم مزاج ہو، بدخواہ بد دماغ کچھ کہہ دو، اور سخت مزاج ہو نہ ہو، ورنہ دین قرآن و سنت سے دوری پیدا ہوگی اور نفرت پیدا ہوگی۔ نرمی نہ ہوگی بھائی، خیر خواہی نہ ہوگی، نفرت نہ ہوگی بھائی۔ حضور فرماتے تھے قرآن مجید میں ہے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اے میرے حبیب جب تو قرآن پڑھ کے کہتا ہے نا اللہ وحدہ لا شریک ہے وَلَّوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، یہ نفرت کرتے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اٹھ کے چلے جاتے ہیں، آج نہ آئیں گے، کال آ جائیں گے، پرسوں آ جائیں گے۔ کبھی تو آدمی سوچتا ہی ہے نا کہ نہ بھائی، کوئی پانچ پیری کوئی علاقہ ہے، کسی نے ہمیں سنایا تھا مجلس میں، وہاں کوئی عالم تھا، اس کو استاد نے سمجھایا ابھی بات سنیں، ایک مسجد بنانی ہے، اذان دینی ہے 15 منٹ پہلے جیسے طریقہ ہے، دیکھنا ہے کوئی آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ تکبیر اور جناب اصل جماعت کرانی ہے، اور پھر قرآن بیچ کا صبح و شام درس دینا، کوئی بھی نہ سنے۔ وہ 8-10 سال ایسے گزر گئے، تو تھے رشتے دار نے کہا یار بات سن، یہ درس دیتا ہے نا، سن کر دیکھو جو کہتا کیا ہے، سرائکی میں کوئی سان موج پالے سی، ہمیں کیا کرے گا، بات سنے تو صحیح۔ انہوں نے یار سنی بھائی، وہ تو قرآن سنت کی بات تھی، تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، تو انہوں نے کہا اسے دوسرے یاد اب تو ہم بھی سن کر دیکھو، تیسرا سنے، چوتھا سنے، پانچواں سنے، ایسے سنتے سنتے جناب وہ ایک دین کی دعوت کا پروگرام بن گیا۔ 2-3 منٹ جی۔ لوگ عوام الناس انسانیت سے دور ہوں گے اگر داعی تلخ مزاج ہوگا، اگر وہ غصے والا ہوگا۔ 2 منٹ صرف معذرت کے ساتھ جی۔ لوگ عوام الناس یعنی ہم عوام الناس ہیں، انسانیت سے دور ہوں گے اور کفر و شرک کے مرتکب ہوں گے۔ داعی کا رویہ مشرکانہ ہو، اکرام و ادب سے مزین ہو۔ کیا چیز نہ تو سن طلب ہو، پیغام سن طلب، مننا نہ مننا تھوڑی مرضی تھی، اصل زبردستی کوئی گال تے سنو، گال میری سنن گے نا، میں گال سونا کا پتہ لگے گا بھی یہ سونا بیچ دے کہ کولے بیچ دے، گال تے سنو۔ مدعوین کا رویہ کیسا تلخ ہو، سننے والے جتنے بھی سخت مزاج ہوں، دائی اور نازیبہ پر الفاظ مبنی ہو، لیکن دائی کا رویہ خیر خواہ نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ ہمیں جو باتیں یہ قرآن سن کی روشن بیان، اللہ ہم سب کو اس کا کاربند بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔